آج کی ویڈیو میں صرف ان چیزوں سے ریلیٹڈ ڈسکس کروں گا جو کہ نیو کمرس نیو اسٹوڈنٹس جو آسٹریلیا میں آ رہے ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، جو انہوں نے کام پاکستان سے کر کے آنے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، میں سید قاسم علی شاہ آپ سب کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور میری آج کی ویڈیو کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے جو اسٹوڈنٹس پاکستان سے آسٹریلیا آ رہی ہیں انہوں نے آسٹریلیا آنے سے پہلے پاکستان میں کون سے کام کر کے آنی ہے یا اور کون سی چیزیں پاکستان سے آسٹریلیا لے کے آنی ہیں۔ تو میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ تو ایوری ون، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے ڈرائیونگ لائسنس۔ آپ کے پاس پاکستان کا ڈرائیونگ لائسنس ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے اور آپ آسٹریلیا میں آ جاتے ہیں تو آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، اور آپ کے لیے بہت پرابلم ہوگی کہ وکٹورین لائسنس لینے کے لیے یا نیو ساؤتھ ویل یا کوئی بھی لائسنس لینے کے لیے آپ کے پاس انٹرنیشنل اوورسیز لائسنس ہونا ضروری ہے۔ ایک چیز میں کلیئر کر دوں، آپ کو انٹرنیشنل لائسنس اسپیشل جا کے نہیں بنوانا، جو وہاں کا لائسنس ہے وہی لائسنس آپ نے ادھر لے کے آنا ہے۔ کچھ لوگ غلط گائیڈ کر دیتے ہیں، جی آپ کو اسپیشلی جا کے انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے اور وہ لے کے آنا ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ جسٹ جو آپ پنجاب کا ڈرائیونگ لائسنس ہے وہی آپ نے لے کے آنا ہے، جو کے پی کے کا ہے، بلوچستان کا ہے، جو بھی جس اسٹیٹ کا بھی ہے نا وہی آپ نے یہاں پر لے کے آنا ہے۔ جن کا نہیں ہے وہ مسٹ بنوا کے آئیں۔ اگر وہ نہیں بنوا کے آئیں گے ادھر آ کے آپ کو کچھ بھی نہیں تو $1,000 to $2,000 پے کرنے پڑتے ہیں پاکستان میں لوگوں کو کہ فیک بنوانے کے لیے، جو کہ وہ بھی سم ٹائم ویریفائڈ ہوتے ہیں، ویریفائڈ نہیں ہوتے۔ تو بہتر ہے کہ آپ پاکستان سے اپنا اوریجنل جینون بنوا کے آئیں۔ اگر بیسٹ آپشن ہے، سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ 3 سال پرانا لائسنس بنوا کے لائیں، بنا ہونا چاہیے آپ کا۔ اور اگر 3 سال پرانا نہیں ہے آپ کا لائسنس تو پھر کم از کم آپ کا لائسنس بنا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا 3 سال پرانے کے چکروں میں آپ فیک بنوانے کی کوشش کریں، چیزیں کریں اور آپ کے پاس اوریجنل بھی نہ ہو۔ تو کم سے کم آپ کے پاس آپ کا اوریجنل ڈرائیونگ لائسنس ہونا ضروری ہے، جو کہ یہاں ویریفائڈ ہو پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر۔ سو ایوری ون، جون سا اپنا ڈرائیونگ لائسنس کے بعد جون سا سب سے امپورٹنٹ کام ہے نا وہ ہے آپ کے دانتوں کا کام۔ آپ نے ڈینٹل کا کام کروا کے آنا ہے پاکستان سے۔ آسٹریلیا میں ڈینٹل کا کام بہت ایکسپینسو ہے اور کوئی انشورنس اسے کورڈ نہیں کرتی۔ آپ نے مثال دے دیتا ہوں، آپ نے اگر ایک صرف روٹ کنال کروانی ہے تو وہ آپ کو کم سے کم $3,000 یہاں پہ پے کرنے پڑیں گے، جو کہ نارمل ہے۔ ادروائز ایکسپینسو میں جائیں گے تو $5,000 to $7,000 ہے۔ $5,000 to $7,000 کا مطلب ہے اس ٹائم $7,000 کا مطلب ہے 10 لاکھ۔ اور اگر آپ نارمل کسی جس طرح پاکستان میں گلی محلے کے ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو اسے بھی آپ کو $3,000 آسٹریلیا میں پے کرنا پڑے گا۔ $3,000 کا مطلب ہے آلموسٹ 5 لاکھ۔ تو ایک روٹ کنال کے لیے آپ نے 5 لاکھ ادھر جو پے کرنا ہے، یا آپ کی کوئی فیلنگ ہے کوئی چیز ہے تو آپ نے ڈینٹسٹ کا سارا کام پاکستان سے مسٹ کروا کے آنا ہے، ادروائز آپ کے یہاں پہ بہت زیادہ ایکسپینس ہو جائے گا۔ یاد رکھنا کہ یہ بہت امپورٹنٹ طریقہ، کوئی انشورنس اسے کور نہیں کرتی، نہ آپ کی ہیلتھ انشورنس نہ اسٹوڈنٹ کور جو سا آپ کا بالکل اسے کور نہیں کرتا۔ تو لازمی اپنا ڈینٹسٹ کا ہر کام جس میں فیلنگ آ جاتی ہے، فیلنگ سارے دانتوں کی کروا کے ہیں، کوئی ٹوٹ نہ رہا ہو، کوئی چیز ہو، مسئلہ ہو، جو بھی پین ہے جا کے، اگر نہیں بھی پین تو ڈینٹسٹ کے پاس جا کے اپنا چیک اپ کرائیں، انہیں کہ کوئی فیلنگ تو نہیں ہونے والی، جو کچھ ہونے والا وہ کروا کے آئیں۔ سم ٹائم ہوتا ہے دانت ابھی ٹھیک ہوتے ہیں، فیل نہیں ہو رہا ہوتا تو بندہ کہتا ہے نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، نہیں آپ جا کے چیک اپ کروانے، چیک کروا کے چیزیں کر کے ایک دفعہ ایکس رے کروانے، کوئی فیلنگ تو نہیں ہونے والی، کوئی انفیکشن تو نہیں ہے، چیزیں تو نہیں ہیں، یہ سارا کچھ کروا کے ہیں۔ ادروائز یہاں پہ بہت پرابلم ہوتی ہے، اور میں نے خود یہ پرابلم فیس کی ہوئی ہے، اور مجھے ایک داڑھ میں درد تھی تو درد اتنی زیادہ ہو گئی کہ روٹ کنال 3,000 to 4,000 کی نہیں ہو رہی تھی اس ٹائم، جس ٹائم یہ پین تھی وہ اس ٹائم 7,000 to 8,000 ڈیمانڈ کر رہا تھا ڈاکٹر، اتنے لوں گا تو میں ابھی کر دیتا ہوں۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، میں نے کہا بھائی تم دانت ہی نکال دو، تو میرا اس ٹائم ایک داڑھ جو تھی وہ نہیں ہے۔
تو اسی طرح میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کے مطابق یہ ہر چیز میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں جو کہ میں نے یہاں پہ آسٹریلیا میں گزارا ہے. تو ڈینٹل کا کام بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ایکسپینسو ہے, تو آپ نے یہ مسٹ کر کے آنا. سو ایوری ون, ڈرائیونگ لائسنس اور ڈینٹل کے کام کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے گلاسز. اگر آپ گلاسز پہنتے ہیں میری طرح تو اپنی 3 to 4 ایکسٹرا گلاسز آپ نے بنوا کے لانی. پاکستان سے 2,000 کی 2,500 کی ایک بن جائے گی, تو 4 جونسی ہیں وہ 10,000 کی بن جائیں گی یا 15,000 کی بن جائیں گی. بہت بھی اچھی آپ کر لیں نا, بہت بھی اچھی کر لیں, 20,000 میں نا آپ کی 4 بن جائیں گی. خیر میں تو اپنی جونسی ہے تقریباً 10,000 میں 7-8 بنوا کے لے آتا ہوں پاکستان سے. لیکن اگر آپ آسٹریلیا میں گلاسز بنواتے ہیں تو جسٹ ایک گلاسز جو سی ہے نا آپ کی آلموسٹ $200 to $250, مطلب پاکستانی آلموسٹ 40,000 کے قریب, 30 to 40,000 کے قریب بنے گی. اگر آپ کی ایک جو آپ پہن کے ہیں وہ ٹوٹ گئی ہے, کوئی پرابلم ہوگی اور آپ کو نیو بنوانی پڑ گئی, تو وہ آپ کو 40,000 پاکستانی پے کر کے بننی پڑے گی. تو آپ کو کیا ضرورت ہے, یہاں پہ آپ 1-2 ایکسٹرا بنوا کے لے کے آئیں اپنے ساتھ, جو کہ بہت امپورٹنٹ, جو یہ آپ کا بہت پیسے سیو کریں گی یہ ساری چیزیں. تو آپ نے اور کسی چیز کو کریں یا نہ کریں, ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. سو ایوری ون, اس کے بعد جون سی مین چیز آتی ہیں وہ ہیں میڈیسنس. آپ نے اپنے جب آپ ساتھ آئیں گے تو اسپیشلی آپ نے ڈینٹل کی پین کلرز, پیناڈول, فلیجیل اور اموکسل اینٹی بائیوٹک زکام کی کوئی ایک پتہ وغیرہ چیزیں آپ نے پاکستان سے لے کے آنی, کیونکہ آپ کو نہیں پتہ چلنا آپ کو کب بخار ہو گیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے. تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, پھر آپ کو پرسکرپشن, کیونکہ یہاں پہ آسٹریلیا میں وہ سسٹم نہیں ہے کہ جی میڈیکل اسٹور پہ جائیں, جون سی دوائی کا نام لیں آپ کو دوائی مل جائے. یہاں پہ آپ کو پراپر ڈاکٹر پرسکرپشن دے گا, اپروو پرسکرپشن ہوگی, پرنٹ آؤٹ ملے گی, وہ آپ کیمسٹ کے پاس لے کے جائیں گے, اسے دیں گے, پھر وہ آپ کے نام کے اوپر آپ کا پورا لیبل لگا کے پوری گولیاں, اتنی گولیاں ہی آپ کو دے گا جتنی آپ کو ڈاکٹر نے سجیسٹ کی ہیں. تو یہ کچھ دوائیاں ہیں جس میں پیناڈول میں آپ نے پیناڈول لے آنی ہے, فلیجیل لے آئیے گا کیونکہ یہاں کا پانی جب آپ کریں گے تو آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے. فلیجیل آپ کو چاہیے ہوگی, موکسل کیپسول لے آنا, گلا خراب ہوتا ہے اس کے لیے آپ دودھ سیاہ ایک سیرپ لے آنا. اس طرح چھوٹی موٹی چیزیں جو سی ڈاکٹر سے گلا خراب کی, بخار کی, جو 1-2 پتے جو سے نا وہ اپنے نارمل دوائیوں کے اینٹی بائیوٹک اور یہ چیزیں اسپیشلی ریشے کی سیپٹران اور اس طرح کی چیزیں جو سی مین دوائیاں وہ لازمی لے آئے نا. اچھا تو گائز یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھیں یہ چیزیں تھیں بہت امپورٹنٹ چیزیں جو آپ نے مسٹ پاکستان سے کر کے آنی ہے. اس کے بعد جو آپ نے چیزیں سامان اور پاکستان سے لے کے آنے, جس میں کپڑے ہوتے ہیں, جوتے ہوتے ہیں, ساکس ہوتی ہیں, تو آپ کو بہت زیادہ کپڑے لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ شوز, جرابیں, چیزیں لینے کے لے کے آنے, ہر چیز یہاں پہ ملتی ہے اور مناسب پیسوں میں ملتی ہے. تو آپ نے بہت بھی زیادہ لے کے آنے ہیں. آپ 2 پینٹیں لے آئیں, 2 شرٹیں لے آئیں, ٹی شرٹس لے آئیں, کوئی 2 ٹراؤزر لے آئیں, اس طرح کی 2 چیزیں کر کے کر لیں. ایک آدھی جیکٹ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ سردی ہوتی ہے جبکہ یہاں پہ بھی ملتی ہیں, لیکن ایک اچھی جیکٹ پاکستان سے لے آئیں. شوز لے آئیں, اپنے جوتی لے آئیں گھر کے پہننے کے لیے, ٹھیک ہے. اب آپ کو یہاں پہ اسپیشلی یہ نہیں کہ میں ٹوتھ برش جو سا ہے وہ 4-5 لے جاؤں جو وہاں پہ نہ ہی ملتا, یا ٹوتھ پیسٹ بھی میں لے جاؤں, میں صابن بھی لکس کا لے جاؤں یا کوئی اور لے جاؤں. تو اس طرح کی کوئی فضول چھوٹی چھوٹی چیزیں, ہر چیز یہاں پہ ملتی ہے, اچھی ملتی ہے اور بہت اچھی ملتی ہے. کوئی مشورے دیتے ہیں جی ہم یہاں سے بادام لے جو, آپ نیم کو لے جو, آپ یہ چیزیں, یہاں پہ وہ آسٹریلیا میں پاکستان سے زیادہ اچھی چیزیں اور مناسب پیسوں میں ملتی ہیں. مناسب تو نہیں خیر, لیکن اچھے پیسوں میں اچھی چیز ملتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں لانی. جو مین چیز آپ کو بتائیے کپڑوں سے ریلیٹڈ, 2 شرٹیں, 2 پینٹیں, 2-3 ٹراؤزر, 2-3 لے آنا, کیونکہ 2-3 ٹراؤزر, ٹی شرٹس کر کے 2-2 3-3 چیزیں بہت ہیں. یہ نہیں کہ 5-5 10-10 پینٹیں, 5-5 10-10 شرٹیں, جی اتنا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو اتنی ان چیزوں کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. ہاں ساکس لے آئیے گا زیادہ, اپنے جو بھی انڈر گارمنٹس وغیرہ چیزیں لائیں اور اٹس فائن. بہت زیادہ ایکسیس میں لانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر چیز یہاں پہ ملتی ہے. جب آپ یہاں پہ آتے ہیں نا, پھر آپ کا دل کرتا ہے ہم برانڈ کی چیزیں پہنیں, تو وہ جو چیزیں آپ لے کے آئے ہوتے ہیں نا وہ ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو وہ پاکستان میں آپ کو اتنے پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کیے تھے
ادھر آ کے مجھے وہ میرے ابھی تک پڑے ہوئے چیزیں میں نے یوز نہیں کی، تو میرے علاوہ بھی میرا یہ ایکسپیرینس ہے، لوگوں کے ساتھ میں دیکھتا ہوں تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو بہت ایکسیسو چیزیں لانے کی ضرورت نہیں، دو دو پیئرس، ہر چیز کے دو دو پیئرس بہت ہے. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ نے کیش کتنا لے کے آنا ہے پاکستان سے آسٹریلیا. آپ میکسیمم جو کیش پاکستان سے آسٹریلیا لے کے آ سکتے ہیں کیش ان ہینڈ پاکٹ میں، وہ ہیں $10,000. $10,001 بھی آپ لے کے آئیں گے تو یہ آپ افینس کریں گے. آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا اور آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ $10,001 کیوں لیں. $10,000 آپ لیگلی لے کے آ سکتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو $10,000 کی یہاں پہ ضرورت ہے. منیمم 3000، میکسیمم 5000. ہاں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہلے دن سے اسٹیبل ہوں آسٹریلیا میں، فرسٹ ویک میں آتے ساتھ آپ کو لازمی بات ہے کار پرچیز کرنی پڑے گی، تو آپ کار کی پیمنٹ پاکستان سے لے کے آئیں. تقریباً $5,000 سے $7,000 کی کار آتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس $2,000-3,000 ہونا چاہیے، جبکہ آپ آتے ساتھ پہلے ویک سے ارننگ کر سکتے ہیں. لیکن کیا کہتے ہیں، اپنا اگر کار پرچیز کرنی ہے تو کار کے پیسے لیں، اگر نہیں پرچیز کرنے کے پیسے جسٹ $3,000-4,000 آپ کے پاس ہونا چاہیے، جسٹ سیف سائڈ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو کوئی پرابلم فیس نہ کرنی پڑے. اور باقی آپ آئیں، آپ کو گاڑی بھی رینٹ پہ مل جاتی ہے، ہر چیز بندہ کماتا ہے. اور ہر میں خود آیا تھا، میں نے چیزیں رینٹ پہ لی تھی، میں نے اسکوٹر چلایا تھا، اسکوٹر رینٹ پہ چلا کے اس کے بعد میں نے گاڑی لی، چیزیں لیں، تو اس طرح رینٹ پہ لے کے پھر اپنی خریدی اور چیز کی. تو میں پاکستان سے پیسے نہیں لے کے آیا تھا کسی بھی چیز کے لیے. تو خیر ان شارٹ آپ کو جو منیمم پیمنٹ ہے وہ $3,000 آپ کے پاس ہونی چاہیے منیمم سیف سائٹ کے لیے. خیر 3000 بھی خرچ نہیں ہوگا آپ کو، آپ ارننگ آپ کی پہلے شروع ہو جائے. اگر آپ میری ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہیں گے میں آپ کو ہر طریقہ بتاؤں گا کہ آپ فرسٹ ویک سے کیسے ارننگ شروع کر سکتے ہیں. تو اگر آپ فرسٹ ویک سے ارننگ شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو $3,000 بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ آ کے 2 ہفتے بعد $3,000 آپ لے کے آئیں گے، وہ بھی آپ واپس کر دیں گے. اگر مینز لون بھی لے کے آتے ہیں تو وہ بھی آپ ریٹرن کر دیں گے، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. آفٹر 2 to 3 ویکس وہ آپ خود ارننگ شروع کر دیں گے. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ نے کیش کتنا لے کے آنا ہے پاکستان سے آسٹریلیا. آپ میکسیمم جو کیش پاکستان سے آسٹریلیا لے کے آ سکتے ہیں کیش ان ہینڈ پاکٹ میں، وہ ہیں $10,000. $10,001 بھی آپ لے کے آئیں گے تو یہ آپ افینس کریں گے. آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا اور آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ $10,001 کیوں لیں. $10,000 آپ لیگلی لے کے آ سکتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو $10,000 کی یہاں پہ ضرورت ہے. منیمم 3000، میکسیمم 5000. ہاں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہلے دن سے اسٹیبل ہوں آسٹریلیا میں، فرسٹ ویک میں آتے ساتھ آپ کو لازمی بات ہے کار پرچیز کرنی پڑے گی، تو آپ کار کی پیمنٹ پاکستان سے لے کے آئیں. تقریباً $5,000 سے $7,000 کی کار آتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس $2,000-3,000 ہونا چاہیے، جبکہ آپ آتے ساتھ پہلے ویک سے ارننگ کر سکتے ہیں. لیکن کیا کہتے ہیں، اپنا اگر کار پرچیز کرنی ہے تو کار کے پیسے لیں، اگر نہیں پرچیز کرنے کے پیسے جسٹ $3,000-4,000 آپ کے پاس ہونا چاہیے، جسٹ سیف سائڈ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو کوئی پرابلم فیس نہ کرنی پڑے. اور باقی آپ آئیں، آپ کو گاڑی بھی رینٹ پہ مل جاتی ہے، ہر چیز بندہ کماتا ہے. اور میں خود آیا تھا، میں نے چیزیں رینٹ پہ لی تھی، میں نے اسکوٹر چلایا تھا، اسکوٹر رینٹ پہ چلا کے اس کے بعد میں نے گاڑی لی، چیزیں لیں، تو اس طرح رینٹ پہ لے کے پھر اپنی خریدی اور چیز کی. تو میں پاکستان سے پیسے نہیں لے کے آیا تھا کسی بھی چیز کے لیے. تو خیر ان شارٹ آپ کو جو منیمم پیمنٹ ہے وہ $3,000 آپ کے پاس ہونی چاہیے منیمم سیف سائٹ کے لیے. خیر 3000 بھی خرچ نہیں ہوگا آپ کو، آپ ارننگ آپ کی پہلے شروع ہو جائے. اگر آپ میری ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہیں گے میں آپ کو ہر طریقہ بتاؤں گا کہ آپ فرسٹ ویک سے کیسے ارننگ شروع کر سکتے ہیں. تو اگر آپ فرسٹ ویک سے ارننگ شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو $3,000 بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ آ کے 2 ہفتے بعد $3,000 آپ لے کے آئیں گے، وہ بھی آپ واپس کر دیں گے. اگر مینز لون بھی لے کے آتے ہیں تو وہ بھی آپ ریٹرن کر دیں گے، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. آفٹر 2 to 3 ویکس وہ آپ خود ارننگ شروع کر دیں گے. تھینک یو سو مچ گائز فار واچنگ مائی ویڈیو. اور اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے، کوئی بھی سوال ہے، آپ میسیج میں کمنٹ میں مجھے کریں، انشاءاللہ میں اس کا آپ کو جواب دوں گا. اور اگر کوئی چیز میرے سے مسنگ ہوگی ہے تو اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اور امپورٹنٹ ہوگی، انشاءاللہ میں اس پہ سیپریٹ ویڈیو بنا کے اس میں ایڈ کر دوں گا.
اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور بھی کویشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر وہ مسنگ ہو رہا ہوگا یا امپورٹنٹ ہوگا بہت تو انشاءاللہ میں اس پہ ڈیٹیل میں ویڈیو بنا کے بھی اپلوڈ کروں گا۔ آپ کا کوئی کویشچن ہے، چیز ہے، آپ میرے سے ضرور پوچھیں۔ اینڈ اگین تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی چینل۔